بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللهم مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، رواہ مسلم۔ برادران اسلام، ایک مختصر سی حدیث صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یقیناً بنی آدم کے جتنے دل ہیں رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ رب العالمین کی جتنی انگلیاں ہیں ان انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ ایک دل کی طرح اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان دلوں پر حکومت کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ان دلوں کو الٹ پھیر کرتے رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی: اللہم مقلب القلوب، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر پھیر دے، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر، تیرے دین پر جما دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ عزیز بھائیوں، اس حدیث مبارک سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے رب العالمین کی انگلیاں ہیں، اس کا تعلق اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے بہترین نام ہیں، اس کے صفات ہیں، اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اس موضوع سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ یقین مانیے کہ ان صفات کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، وہ صفات کا معنی مطلب تو ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کی کیفیت نہیں جانتے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم جانتے ہیں ہاتھ کا معنی کیا ہے، لیکن وہ ہاتھ اللہ کے اس کے شائن شان ہیں، اس کے شائن شان ہیں۔ اگر آپ کیفیت کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم خاموشی اختیار کریں گے، اس لیے کہ صحابہ نے اس کیفیت سے متعلق خاموشی اختیار کی ہے۔ جب صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو ہمارا بھی یہی حق بنتا ہے کہ ہم بھی خاموشی اختیار کریں کیفیت کے بارے میں، چونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے، چونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رب العالمین کی انگلیاں ہیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے مابین، دو انگلیوں کے درمیان سارے بنی آدم کے دل ہیں، اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان دلوں پر حکومت کرتا ہے، ان دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمارے دلوں پر جب حکومت کرتا ہے، یہ ایک دل کے مانند ہے سارے دل، تو جب حکومت کرتا ہے تو کبھی ہمارے دلوں میں اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی محبت ہوتی ہے۔ کبھی ہم جب اللہ دلوں کو پھیر دیتا ہے تو معصیت میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جاتا ہے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے مطابق، ہمارے اعمال کے مطابق دلوں کو الٹ پھیر کرتے رہتا ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، اور جو اہم چیز اس حدیث میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یہ دعا یاد کر لینا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اس طریقے سے مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں یہ دعا کی پابندی کرنا چاہیے، چونکہ دعا سے ہم اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں اصلاح اور سدھار پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ دعا یاد کر لینا چاہیے: اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ انشاءاللہ یاد کریں گے نا یہ دعا؟ ہاں، صرف ہم بولتے جائیں، آپ سنتے جائیں، چلے جائیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، دو طرفہ ہوتا ہے مسئلہ، کہ آپ یہاں سے کچھ سیکھیں، اس پر عملی چیزیں ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے۔
خاص طور پہ جب دعائیں کا مسئلہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، عقیدے کی بات سن کر کے سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں وہ یاد کر لینا چاہیے. جیسے دعاؤں کا مسئلہ ہے وہ فوراً یاد کر لینا چاہیے. انشاءاللہ یہ یاد کریں گے نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہ عز و جل سے دعا کو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کی اطاعت و فرما برداری پر جب باندھے، دین میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.